بولو بھائی بلائے گا؟ ہاں، جو ایمان اس چونٹی کے بچے کا اپنے رب پہ ہے، ہم مومن مسلمانوں کا ایمان اس سے گیا گزرا ہے۔ ایک لقمے کے لیے جھوٹ بولنا ہمیں منظور ہے، اللہ کے سامنے آ کر سر جھکانا منظور نہیں ہے۔ ایک بالشت پیٹ کے بھرنے کے لیے دھوکہ دینا ہمیں منظور ہے، رب کے دربار میں آ کر رب کے خزانے سے لینا ہمیں منظور نہیں ہے۔ نہ ایمان مکمل ہے، دین کا دوسرا شعبہ عبادت والا، نہ وہ ہمارا مکمل ہے۔ عبادات کئی قسم کے ہیں، اس میں پہلی قسم نماز کی ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں بہت سارے ماشاءاللہ نمازی ہیں۔ ایمان سے بتاؤ کہ ہم کو ہماری نماز کے اندر کبھی کچھ ملا؟ ایمان سے اپنے دل سے سوال کرو کہ میں نے رکعت باندھی ہو اللہ اکبر کی، اور میرے بول کے اوپر میرے آنکھوں کے سامنے میرا رب آیا ہو، اسی کی کیفیت یہ ہوئی۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی آئے، نماز پڑھی، واپس جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ کے تو نے نماز ادا نہیں کی۔ صحابی نے دوسری مرتبہ پڑھی، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسے ہی نماز پڑھنی آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ تو بتا کہ نماز کے لیے تو نے رکعت باندھی تھی، کیا تیرا رب تیرے سامنے موجود تھا؟ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ دل کی کیفیت یہ نہیں ہوئی۔ تو نبی نے کہا کہ نماز ایسی پڑھ کہ اگر تیرے اللہ اکبر کے بول پہ تیرا رب تیرے سامنے نہ آئے، اس بات کا یقین کر لے کہ تیری آنکھیں تیرے رب کو نہ دیکھ پائیں، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز ہماری نہیں ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری عبادت بھی عادت والی ہو گئی، ہماری عبادت بھی عادت والی ہو گئی۔ عبادت والی نماز کون سی ہے؟ کہ جس کے اندر اللہ نظر آئے، زبان سے کہے اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، دل سے اللہ کا سارا غیر نکل جائے۔ زبان سے کہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پالن ہار ہے، دل سے دنیا سے پلنے کا یقین نکل جائے۔ زبان جب کہے الرحمن الرحیم، میرا اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، دنیا کے عہدے داروں سے رحم و کرم کی امیدیں ختم ہو جائیں۔ یہ عبادت والی نماز ہوتی ہے۔ رکوع میں جائے، جا کے کہے سبحان ربی العظیم، میرا اللہ عظمت والا ہے، دل کے اندر خدا کی عظمت آ جائے، یہ عبادت والی نماز ہے۔ سجدے میں جائے اور جا کے کہے سبحان ربی العالی، میرا اللہ بزرگی والا ہے، اور یہ احساس کرے کہ میری پیشانی زمین پہ نہیں ہے، میں نے اللہ کے دو قدموں کے درمیان میں اپنے سر کو رکھا ہے۔ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے دو قدموں کے درمیان میں سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ کرنے والے کے دل میں یقین آ جائے میں نے سر میرے رب کے سامنے جھکایا ہے، یہ عبادت والی نماز ہوتی ہے۔ ہے کسی کی نماز؟ عادت والی نماز کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا
اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک قصے کو لکھا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ اشرف السوانح پڑھا کرتے تھے بعد نماز جمعہ، اس کے اندر اس قصے کو بڑے مزیدار الفاظ میں بیان کیا، جھوم جھوم کے۔ ہماری نمازیں کیسی ہے؟ عادت والی، نماز نہ پڑھیں تو چین نہیں ملتا، عادت ہو گئی اٹھنے بیٹھنے کی، کہاں سے سکون ملے گا؟ ایک مولوی صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد بعض مقتدیوں نے کہا کہ مولانا 3 رکعت نماز ہوئی، بعض نے کہا کہ نہیں نماز مکمل ہو گئی۔ اب مقتدی 2 حصوں میں بڑھ گئے، کوئی کہتا ہے کہ 3 رکعت ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ 4 رکعت ہوئی۔ اب امام بیچارہ مانے تو کس کی مانے؟ مانتا ہے تو ایک مسئلہ، نہ مانتا ہے تو ایک مسئلہ۔ مولوی حضرات اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر دے، وہ امت کی ہر کڑوی کسیلی کو برداشت کر جاتے ہیں۔ مولانا صاحب خاموش بیٹھے ہیں، ایک مقتدی کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے کہنے لگا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 3 ہی رکعت نماز ہوئی ہے۔ اب مجمع پریشان، مولوی بھی پریشان کہ اس میں قسم کھانے والی کون سی بات ہے؟ مولانا صاحب نے آہستہ سے پوچھا کہ بھئی تم قسم کھا رہے ہو، اس قسم سے کہیں مغالطہ تو نہیں ہو جائے گا، تمہاری قسم جھوٹی تو نہیں ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مولانا، میں سچی قسم کھا رہا ہوں کہ آپ نے 3 ہی رکعت نماز پڑھائی ہے۔ مولانا بھی مولانا ہوتے ہیں، پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب میری 4 مٹھائی کی دکانیں ہیں۔ کتنی؟ بولو بھائی کتنی دکانیں؟ 4 مٹھائی کی دکانیں ہیں، ہر رکعت میں میں 1 دکان کا حساب کر لیتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے میری 3 دکانوں کا حساب مکمل ہو گیا، 1 دکان کا حساب ابھی باقی ہے۔ دلیل یہی ہے کہ آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ پڑھنی چاہیے کہ ہماری عبادت والی نماز نہیں ہے، ہماری عادت والی نماز ہے کہ ہم نے نماز کے اندر بھی اللہ کے غیر کو تلاش کیا ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کون سی عبادت کی، کون سی نماز کی ضرورت ہے؟ اللہ کو وہ عبادت جو خالص ہو، جو صرف اسی کے لیے ہو، اس کے غیر کے لیے کوئی عبادت نہ ہو، ایسی عبادت اللہ کو مطلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دی جائے، نماز فرض ہے، دل کے بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مگر مسلمانوں کے اوپر افسوس ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ امت کے ہر بچے سے لے کر بڑے کے سر پہ ٹوپی تو آ جاتی ہے، مگر زندگی سے جھوٹ نہیں جاتا، آنکھوں میں سرما آ جاتا ہے، مگر اس کو فجر کی نماز میں مسجد آنا نصیب نہیں ہوتا، روزہ رکھنا نصیب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے دھوکہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایمان، یہ عبادات اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ عبادت کیسے ہو؟ خالص ہو، سچی پکی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تیر لگ گیا، طبیب نے نکالنا چاہا، کہا درد ہو رہا ہے، طبیب نے کہا نکالنا ضروری ہے، کہنے لگے کہ مجھے وضو کرنے دو،
वज़ू करके नमाज की नीयत बांध लूँ, जब मेरी सूरह फातिहा ख़त्म हो जाए तुम उस वक्त में निकाल लेना। हज़रत अली ने सूरह फातिहा को ख़त्म किया, तबीब ने उस तीर को तोड़ के निकाल दिया। हज़रत अली की जुम्बिश नहीं हुई, नमाज को ख़त्म किया। पूछा कि भाई क्यों बैठे हो, क्यों आए थे, उसका भी एहसास ख़त्म हो गया। तबीब ने कहा कि हज़रत आपका इलाज करने के लिए आए थे, तब याद आया कि तुमने निकाल दिया तीर को। ये इबादत होती है कि जब अल्लाह के सामने बंदा खड़ा हो जाए, उसके बदन को काट भी दिया जाए, उसको एहसास ना हो, अल्लाह ही अल्लाह उसके सामने हो। आज ईमान वाले की ये कैफियत नहीं है। अरे नमाज को आना ही उसके लिए गिरा है, तो फिर कैफियत कैसे पैदा होगी। तो अल्लाह का हक़ भी हमने अदा नहीं किया, अल्लाह की बंदगी का हक़ भी हमने अदा नहीं किया। अब कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जैसे मर्जी होगी वैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अरे जंगल का एक जानवर भी सुबह को उठ के अल्लाह को याद करता है, मगर मोमिन मुसलमान को तौफीक नहीं हो रही है कि वो अल्लाह को याद करे। क्यों? यकीन बाजार पे लगा हुआ है। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि अलैह एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। इतर की दुकान थी, एक फ़कीर उनके पास आया, आके उनकी दुकान के सामने खड़ा हो गया, बड़ी देर तक खड़ा रहा। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार ने पूछा, भाई क्या चाहते हो? कहने लगा कि हज़रत देख रहा हूँ कि इतनी सारी बोतलें इतर की आपने रखी हैं कि इन बोतलों के अंदर से तुम्हारा दम कैसे निकलेगा, इस बात को देख रहा हूँ। फरीदुद्दीन अत्तार को गुस्सा आ गया, कहने लगे मेरे दम निकलने की छोड़ो, तुम अपने दम को निकालने की फिक्र करो, जाओ यहाँ से। तो दरवेश कहने लगा, फरीदुद्दीन देखना चाहते हो कि मेरा दम कैसे निकलेगा? अपने रुमाल को उनके चौखट पे बिछाया, वहीं क़िबले की तरफ सजदा किया रुख करके, और अल्लाह से कहा कि मेरे अल्लाह तेरे पास आना चाहता हूँ। दम निकल गया। फरीदुद्दीन अत्तार पे इसका बड़ा गलबा हुआ, बड़ा असर हुआ। फ़ौरन अपनी दुकान को छोड़ा, छोड़ के जंगलों की तरफ तौबा करते हुए निकल गए। बाजार से यकीन को अल्लाह ख़त्म कर रहे हैं। गए जंगलों बयाबान के अंदर, पानी की प्यास लगी, जाकर कुआं करीब था, कुएं में नज़र डाली, पानी बड़ी अंदर था, डोल नहीं है, रस्सा नहीं है, पानी निकालने का कोई सामान नहीं है, प्यास से हलक में कांटे पड़ रहे हैं। अब वहाँ असबाब के तलाश में बैठ गए। देखते क्या है कि एक हिरनी और हिरनी का बच्चा आया उसी कुएं के पास में। उन्होंने भी सर नीचे किया, पानी की तरफ देखा, फिर आसमानों की तरफ अपने मुंह को किया, पता नहीं कि कौन सी ज़बान में क्या कहा। देखते ही देखते पानी ऊपर आ गया। हिरन और हिरनी ने पानी पिया और दुम हिलाते हुए आसमानों की तरफ देख के भाग गए। जंगल के अंदर हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने इस मंजर को देखा, दौड़ते हुए पानी को पीने के लिए आए, देखा कि पानी कुएं के अंदर चला गया। आसमान की तरफ नजर करके कहने लगे, या अल्लाह ये तो बता सही, क्या मेरा मकाम, मेरा मर्तबा तेरे नज़दीक इस जंगल के जानवर से भी गया गुजरा है? आवाज़ आई, फरीदुद्दीन इस जंगल के जानवर से गया गुजरा इस वजह से है कि तेरी नज़र असबाब पे थी, इस जानवर की नज़र मेरी कुदरत पे थी।
اور مجھ سے کہا کہ میرے اللہ میں سبب کی طرف نظر نہیں کرتی، مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، پانی پلا دے۔ فرید الدین آتے ہی تو نے ڈول کو اور رسے کو تلاش کیا۔ جب اگر تو مجھ سے پوچھتا، میرے عزت کی قسم، جیسے ہرنی کے لیے میں نے پانی کا انتظام کیا، اگر نظر اسباب سے ہٹا کر میری ذات پہ کرتا، میں تیری زندگی کا انتظام تیرے قدموں میں ڈال دیتا۔ آج ایمان والے کا ایمان اسباب پہ لگا ہے، اللہ کی طاقت پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں ہے۔ نہ اللہ کا معاملہ اللہ سے ہمارا معاملہ درست نہیں ہے، نہ ہماری عبادتوں کے اندر وہ جان ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اپنی زندگی کے رخ کو موڑنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہم کو اپنے رخ کو، اپنے جہد کو اس ایک اکیلے اللہ کی طرف لانا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ لائیں گے انشاءاللہ۔